میرا حسین کیا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے حسین کیا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے نہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا الرحمت للعالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسین منی و انا من الحسین۔ محترم ناظرین اور ویورز، بعرض سلام و ادب آپ کی خدمت میں پروگرام اخلاق اسلامی لے کر حاضر خدمت ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت ٹی وی۔ سب سے پہلے آج کے اس دن کی مناسبت سے 3 شعبان المعظم حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ تمام مومنین، مسلمین اور امت کی خدمت میں اور خاص طور سے اپنے زمانے کے امام حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ اور آج کی ہماری گفتگو حضرت امام حسین علیہ السلام کی حیات طیبہ ہی سے مختص ہے، جس میں آپ کے فضائل، آپ کے مناقب اور اس دنیا میں آپ کی ولادت باسعادت کی جو روایات ہیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور اس کے بعد آپ کی سیرت کا ایک پہلو، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس انداز سے آپ کا انٹروڈکشن کرایا ہے، آپ کا تعارف فرمایا ہے، لوگوں میں بتایا کہ ھذا حسین فاعرفوہ، اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر صحابہ کرام کی خدمت میں پیش کرتے، دکھاتے اور تعارف فرماتے کہ اے صحابہ کرام دیکھیے اور پہچانیے، ھذا حسین، یہ میرا بیٹا حسین ہے، فاعرفوہ، اور انہیں آپ پہچانیں۔ یوں تو اسباب فضیلت، جب آپ کسی کی فضیلت کی بات کرتے ہیں، کسی کی خصوصیات اور امتیاز کی بات کرتے ہیں، تو کچھ خصوصیات اور امتیاز ایسے ہیں کہ جن کو انسان اپنی محنت کے ساتھ، اپنی کاوش کے ساتھ اور اپنی کوشش کے ساتھ کسب کرتا ہے، حاصل کرتا ہے۔ لیکن کچھ خصوصیات، کچھ فضائل، کچھ مناقب اور کچھ ایسے امتیازات ہیں کہ جو انسان اگر کسب کرنا بھی چاہے، حاصل کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا، بلکہ وہ خداداد عطیات ہیں کہ جو پروردگار عالم کی طرف سے وہ صفات عطا کی گئی ہیں، وہ بیسیکلی اسباب فضیلت ہے جن کو اللہ پروردگار عالم نے ان شخصیات کے لیے جن کو عطا کیے ہیں ان کے لیے مورد فضیلت یقیناً قرار پاتے ہیں۔ اور انسانی زندگی میں فضیلت کے بے شمار اسباب ہیں، لیکن حقیقت میں اگر غور کیا جائے تو 3 نکات میں ان کو مرکوز کروں گا اور خلاصہ کروں گا۔ نمبر 1، وہ فضائل اور وہ صفات کہ جو ولادت سے پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی کہ بہترین نسب اگر انسان کو ملتا ہے اس میں انسان کا ذاتی کردار نہیں ہے۔ اگر وہ صاحب ایمان کے گھر پیدا ہوتا ہے تو یہ اس کی اپنی چوائس نہیں ہے کہ وہ کن ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو، یہ اس کی اپنی چوائس نہیں ہے۔ کس مقام پر پیدا ہو، بہترین تاریخ کون سی ہو، ان تمام چیزوں کا انسان کی ذاتی کمال سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ مالک کائنات پروردگار عالم کی طرف سے ایک مخصوص کرم ہے کہ جو مخصوص مصالح کے تحت، مخصوص مصلحتوں کی بنا پر اور فضائل کے تحت ان بندوں کو عطا کرتا ہے۔
جیسا کہ ان کی مثال حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عبداللہ علیہ السلام کے گھر میں آنا اور آپ کے والدین کا بامعرفت ہونا اور آپ کے فضائل و مناقب ہیں. اسی طرح حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا حضرت ابو طالب کے گھر میں آنا ایک، اور دوسرا اللہ کے گھر میں پیدا ہونا جو سعادت کسی کو نصیب نہیں ہوئی ہے. یہ ایسے فضائل ہیں کہ جو اللہ پروردگار عالم کی طرف سے اعطا ہیں، یہ اعطائی فضائل ہیں. اسباب فضیلت جو ہیں انسان کی ذاتی کسب نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئے ہیں. اور اسی طرح جوانان جنت کے سردار الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، آپ دونوں کا حضرت علی و بطول کے گھر میں آنا، حضرت امیر المؤمنین کے گھر میں اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں آنا، یہ اللہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک عطا ہے اور آپ کی فضیلت ہے کہ جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے. اور قرآن مجید بھی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو صاحب تقوی ہو جاؤ اور راہ تقوی کو اختیار کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کونوا مع الصادقین، ایسے گروہ کے ساتھ ہو جائیے، ایسے گروہ کی معیت میں ہو جائیے کہ جو صادقین کا گروہ ہے. یعنی ایک فرد صادق نہیں ہے بلکہ گروہ صادقین ہیں جن کا تعارف حدیث کتاب میں آپ ملاحظہ فرماتے ہیں کہ وہ کون ہیں؟ ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. تو پہلی چیز وہ صفات اور مناقب جو ولادت سے پیدا ہوتی ہیں، بہترین جگہ کا انتخاب، بہترین والدین کا انتخاب، بہترین مقام کا انتخاب، بہترین تاریخ کا انتخاب، یہ انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے. نمبر ایک. نمبر دو، نفسانی فضائل، یعنی بعض افراد میں فطری طور پر اللہ پروردگار عالم نے کچھ صفات ان کو ودیعت کی ہیں. وہ ہے صفت کرم، سخاوت، حسن خلق، شجاعت. یعنی یہ ایسی صفات ہیں کہ جو وراثتاً منتقل ہوتی ہیں، موروثی ہیں، اور انہی میں اچھی صفات بھی ہیں اور بری بھی ہیں. جیسا کہ آج کل آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ پہلے آپ سے ہسٹری لیتے ہیں. اگر آپ ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں تو پہلے وہ ہسٹری لیں گے، کیا آپ کے والدین کو کہیں ہائی بلڈ پریشر تو نہیں رہا، ڈائبٹیز کے شکار تو نہیں تھے. اس حساب سے پھر وہ ٹریٹمنٹ کرتا ہے کہ وہ آیا آپ کے وجود میں وراثتاً تو نہیں منتقل ہو رہے. ایسے ہی بہت ساری صفات ہیں کہ جو اچھی صفات ہیں کہ جو موروثی وراثتاً آتی ہیں. جیسا کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے پاس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ہے، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شجاعت ہے اور سخاوت ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی. یہ تمام تر صفات جو ہیں وہ وراثتاً ملی ہیں، ان میں بھی انسان کا ذاتی کردار نہیں ہے. نمبر تین، یعنی عملی فضائل اور صفات. یہ وہ پہلو ہے انسان کے کمالات کا جسے وہ خود عمل کر کے کسب کرتا ہے اور اپنے وجود میں پیدا کرتا ہے. جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ضربۃ علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ امیر المؤمنین کی خندق میں ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. یہاں آپ ملاحظہ کر لیں، ایک طرف ضرب ہے، ایک طرف ضارب ہے. تو یہاں فضیلت کس اعتبار سے؟ آیا ضرب کے اعتبار سے فضیلت ہے یا ضارب کے اعتبار سے فضیلت؟ یقیناً یہ جو مقام فضل ملا ہے یہ ضارب کے اعتبار سے ہے، ان کی نیت کے اعتبار سے ہے کہ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ کی منزل پر جو فائز ہیں، جو رضائے پروردگار کے علاوہ کچھ کرتے نہیں ہیں. اگر کسی دشمن کے ساتھ بھی اگر دشمنی کرتے ہیں تو وہ بھی للہ ہے، فی اللہ ہے. یہ ایسی صفات ہیں. تو یہ خلاصہ. اب آ جائیے حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مکتب عامہ ہو یا مکتب خاصہ ہو، ہر اعتبار میں سنت کی تین اقسام کی جاتی ہیں. نمبر ایک قول معصوم، نمبر دو فعل معصوم، اور نمبر تین تقریر معصوم. تینوں اعتبار سے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعارف فرمایا، لوگوں کو بتایا. یعنی سنت کے تمام طریقوں کے مطابق امام حسین علیہ السلام کا انٹروڈکشن صحابہ کرام تک، تابعین تک، تبع تابعین تک، اور آج کی امت تک جو پہنچا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے تینوں طریقوں سے ثابت ہے. اور یہاں البتہ جب قول معصوم کی بات ہوتی ہے تو مکتب تشیع میں معصوم
صرف حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہی نہیں ہے، بلکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی دختر نیک اختر ہیں اور آپ کے 12 جانشین ہیں معصومین علیہ السلام. ہم سب کے قول کو قول معصوم سمجھتے ہیں اور سب کے عمل کو عمل معصوم سمجھتے ہیں، اور سنت کی جو ڈیفینیشن تقریر معصوم صادق آتی ہے وہ بھی چہاردہ معصومین علیہ السلام سب کے اس میں تقریر شامل ہے. اب اسی پر ایک قول معصوم کس طرح فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. تعارف فرمایا. یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ حسنین شریفین کو اپنے شانوں پر سوار کر کے لے جا رہے تھے تو آگے سے خلیفہ اول نے پوچھا کتنی بہترین سواری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آپ کے انداز جو بیان کرنے کا لہجہ تھا ذرا مختلف تھا. آپ نے فرمایا صرف سواری کی طرف مت دیکھیے، نعم الحاملان، جو سوار ہیں وہ کتنے خوبصورت ہیں. یہ ایک تعارف کا ایک طریقہ کار تھا، یعنی یہ عمل کے ذریعے سے آپ نے کر کے بتایا. یعنی کہ قول معصوم بھی ہے اور اس کے ساتھ فعل معصوم آپ نے اپنے شانوں پر اٹھا کر تعارف فرمایا. اسی طرح ایک مرتبہ امام حسین تشریف لا رہے ہیں اور سرکار دو عالم ممبر پر تشریف فرما ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ممبر کو چھوڑ کر صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ امام حسین علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور آپ کے رخسار کا بوسہ لیتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں حسین منی و انا من الحسین. پھر فرمایا کہ یہ حسین ہیں، ان کو پہچانو. قول معصوم، فعل معصوم، یعنی آپ نے اپنے شانوں پر اٹھا کر دکھایا کہ یہ ہیں میرے فرزند، اور قرآن مجید کی روح سے حسنین کریمین فرزندان رسول ہیں. اس کی بھی ایک دلیل پیش کرتا ہوں. تیسرا، تقریر معصوم کی طرف آ جائیے کہ جب مدینہ کی گلیوں میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حبیب ابن مظاہر گزر رہے تھے، اور امام حسین آگے تھے، مقدم تھے، حبیب ابن مظاہر پیچھے تھے. جہاں جہاں سے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے قدم اٹھتے تھے، آپ کے قدموں کے نیچے خاک کو اٹھا کر اپنے سر میں ڈالتے، یا دوسرے روایات میں اس کو اپنے چہرے پر ملتے. سرکار دو عالم حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس چیز کا مشاہدہ کیا تو آپ نے ابن مظاہر کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور انہیں چوما. صحابہ کرام نے یہاں استفسار کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہاں کیا چیز دیکھی ہے حضرت حبیب ابن مظاہر میں؟ آپ نے فرمایا یہ میرا بیٹا وہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے کہ ان کے قدموں کی خاک اپنے چہرے پر مل رہا ہے، اور یہ میدان کربلا میں میرے بیٹے امام حسین کے اوپر اپنی جان کو فدا کرے گا. یعنی آپ کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ عمل کیا گیا. نہ صرف یہ کہ آپ نے اس عمل کو منع نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے تشویق دلائی ہے اور حبیب ابن مظاہر کو چوما ہے، ان سے اظہار محبت کیا ہے، اور یہ سارے کا سارا عمل اصحاب کے لیے حجت بھی ہے، سنت بھی ہے. تو یہاں تقریر سے مراد عام تقریر نہیں ہے جو گفتگو اور سپیچ کی جاتی ہے. لہٰذا اور جب ہارون الرشید نے اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک مرتبہ اکٹھے ہوئے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر، تو وہاں جو سلام کرنے کا طریقہ تھا ہارون الرشید کا، ہارون الرشید نے کہا السلام علیک یا ابن عم، اے چچا کے بیٹے آپ پر سلام ہو. اور جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے سلام کیا تو فرمایا السلام علیک یا ابا یا رسول اللہ، اے میرے بابا، اے میرے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر سلام ہو. تو ہارون الرشید نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو علوی کہلا سکتے ہیں، چونکہ سلسلہ نسب باپ کے حساب سے چلتا ہے، والد کے اعتبار سے آگے بڑھتا ہے، نہ کہ والدہ کے اعتبار سے. آپ سرکار دو عالم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو یعنی آپ کی بیٹی کے ذریعے سے آپ کا سلسلہ جڑتا ہے. جب یہ جملے کہے کہ آپ علوی کہلا سکتے ہیں، محمدی نہیں کہلا سکتے، تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جو دلیل پیش کی، فرمایا اللہ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. فرمایا یہ سلسلے سارے گنوا دیے کہ اللہ پروردگار عالم
حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں، آپ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام ہیں، جو بطول ہیں، جو معصومہ ہیں۔ حضرت مریم کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت نوح علیہ السلام تک 28 پشتوں کے بعد قرآن مجید جوڑ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ حضرت نوح کی اولاد سے ہیں۔ 28 پشتوں کے بعد صرف ایک والدہ کے سہارے اللہ جوڑ رہا ہے رشتہ۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ تو 28 پشتوں کے بعد اللہ حضرت عیسیٰ کو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد اور ذریت میں سے قرار دے رہا ہے، تو ہم تو صرف ایک فاصلے کے ساتھ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا سلسلہ متصل ہے، تو یہ اس سے بے طریقے اولا ہم آپ کی ذریت میں ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بھی ہے لِكُلِّ نَبِيٍّ ذُرِّيَّةٌ فِي صُلْبِهِ وَذُرِّيَّتِي فِي صُلْبِ عَلِي، کہ ہر نبی کی ذریت ان کے اپنے صلب میں ہے اور میری ذریت صلب امیر المؤمنین میں ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعارف فرمایا، یہاں تک کہ آپ زیارت وارثہ میں بھی پڑھتے ہیں كُنْتَ نُورًا فِي الْأَصْلَابِ شَامِحًا لَمْ تُنَجِّسْكَ الْجَاهِلِيَّةُ بِأَنْجَاسِهَا وَلَمْ تُلْبِسْكَ مِنْ مُدْلَهِمَاتِ ثِيَابِهَا، کہ آپ نور ہیں، جتنے اسلاب سے، جتنے ارحام میں آپ کا نور منتقل ہوا، وہ اسلاب بھی طاہر ہیں، ارحام بھی پاکیزہ ہیں، آپ بالکل پاکیزہ ہیں۔ اور پروردگار عالم نے آپ کی مدح و سرائی بھی فرمائی ہے سورہ مبارکہ انسان میں، سورہ دہر میں، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا میں بھی آپ کا حصہ ہے۔ اور جب آپ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، یعنی جب آپ کا نور امام حسین علیہ السلام کا منتقل ہوتا ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں، تو آپ اپنے بابا کے پاس جاتی ہیں اور جا کر فرماتی ہیں اے میرا بابا، اس سے پہلے نور امام حسن بھی منتقل ہوا، لیکن اس وقت مجھ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نور میرے بیٹے حسن مجتبیٰ کے نور پر غالب تھا، لیکن اب جو نور میرے اندر منتقل ہوا ہے یہ نور مجھ فاطمہ الزہرا کے نور پر غالب ہے، میرے نور پر بھاری ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے آپ ارشاد فرمائیے۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام حسن مجتبیٰ کا نور منتقل ہوا تو وہ صرف اور صرف امام حسن مجتبیٰ کا نور تھا، لیکن اب جو نور منتقل ہوا ہے امام حسین ابن علی علیہ السلام کا، یہ سید الشہداء، یہ صرف اکیلا نور نہیں ہے بلکہ صلب امام حسین علیہ السلام میں جتنے 9 معصوم امام ہیں ان کا نور بھی اس میں شامل ہے، اس وجہ سے یہ نور آپ کے نور پر غالب آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا مقام۔ اور پھر امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح خطاب فرماتے تھے امام حسین علیہ السلام کو اور امام حسن کو، بَعْبَعْ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْن، کہ آپ پر فخر کرتے ہیں اے میرا بیٹا حسن اور میرا بیٹا حسین، میں سبحان اللہ، کیا کہنے آپ کے، کیا آپ کی والا صفات ہیں، کیا آپ کی شان بلند ہے جو اللہ پروردگار عالم نے آپ کو عطا کی ہے۔ پھر فرماتے بے ابی انت و امی یا حسن و یا حسین، اے حسن اور حسین آپ پر میرے ماں باپ قربان جائیں۔ دونوں روایات الگ الگ ہیں۔ اور پھر روایت کے الفاظ یہ ہیں، اپنے زانوں پر بیٹھا لیتے امام حسین علیہ السلام کو سرکار دو عالم اور فرماتے یا بنیہ انک سید وابن السید و ابو السادات، اے میرے بیٹے آپ خود بھی سید و سردار ہیں، آپ ایک سید و سردار کے فرزند ہیں اور 9 سادات عظام ائمہ معصومین کے والد گرامی ہیں۔ پھر فرماتے یا بنیہ انک حجت وابن الحجت و ابو الحجج، کہ آپ خود بھی حجت خدا ہیں، ایک حجت خدا کے بیٹے ہیں اور 9 حجتوں کے والد ہیں۔ یا بنیہ انک امام وابن الامام و ابو الائمہ، اے میرا بیٹا حسین آپ خود بھی امام ہیں، اس سے بڑا اور تعارف کیا ہے، آپ خود بھی امام ہیں، آپ ایک امام کے بیٹے ہیں،
اس سے تعارف خود امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بھی ہے، اور آپ 9 ائمہ کے والد ہیں، گویا 12 کے 12 ائمہ کا تعارف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا۔ یہی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جسے امام صادق علیہ السلام نے روایت کیا، فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا، جب اللہ پروردگار عالم کسی عبد کے ساتھ، کسی بندہ خدا کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، یعنی جب وہ مورد خیر الہی واقع ہوتا ہے، جعل فی قلبہ محبت الحسین و محبت زیارت الحسین، تو اللہ پروردگار عالم اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت اور زیارت امام حسین علیہ السلام کی محبت پیدا کر دیتا ہے اور ڈال دیتا ہے۔ اور خود ظاہر امام حسین علیہ السلام کے بے پناہ فضائل ہیں، کہ جس طرح روایت میں ہے، وقال الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں لما سیق اہل الجنت الی الجنہ، کہ جب قیامت کا دن آئے گا، اہل جنت کو جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، وقالت الجنت، اور جنت کہے گی یا ربی، اے میرے اللہ، قد وعدتنی ان تزیننی برکنین، اے اللہ تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، تو نے مجھے قول دیا تھا کہ تو مجھے 2 رکنوں کے ساتھ مزین کرے گا۔ تو آواز قدرت آئے گی، الیس زینتک بالحسن والحسین، کیا میں نے تجھے حسن و حسین سے مزین نہیں کر دیا؟ حسن و حسین علیہم السلام کے ذریعے سے جو جنت منور ہو رہی ہے، جو جنت مزین ہو رہی ہے، اسی جنت میں جوانان جنت کے سردار حسنین کریمین ہیں۔ اور پھر خود امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خود شہادت کربلا کے بارے میں، شہادت کربلا کے نتیجے میں اللہ پروردگار عالم نے جو انعام عطا کیا ہے امام حسین علیہ السلام کو، وہ 3 انعام ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ جعل الامامت فی ذریت الحسین، کہ اللہ پروردگار عالم نے امامت کو ذریت امام حسین علیہ السلام میں قرار دیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے بعد جتنے بھی 9 ہمارے آئمہ ہیں، وہ سارے کے سارے امام حسین علیہ السلام کے صلب اور ذریت سے ہیں، اور اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک امام حسین کا آخری بیٹا حضرت صاحب العصر والزمان روحی و ارواح العالمین علیہ تراب مقدمہ الفدا ظہور نہیں فرمائیں گے۔ اور دوسرا، جعل الاجابت تحت قبۃ الحسین، کہ جو امتیاز، جو خصوصیت، جو انعام اللہ پروردگار عالم نے امام حسین علیہ السلام کو عطا فرمایا، وہ کیا ہے کہ اجابت، یعنی دعاؤں کی قبولیت کا جو شرف ہے، اگر کوئی شخص قبہ امام حسین علیہ السلام کے نیچے جاتا ہے اور وہاں جا کر دعا کرتا ہے، تو خداوند عالم اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اسے دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ اور پہلی 3 دعاؤں کی تو ضمانت ہے، آپ قبہ امام حسین علیہ السلام میں جا کر جب دعا کریں، زیارت کریں، خداوند عالم آپ کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے۔ اور یہیں تک نہیں، جب زائر جاتا ہے تو قال الصادق علیہ السلام، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن آئے گا، منادن ان ینادی، ایک ندا دینے والا ندا لگائے گا، اور وہ ندا کیا ہوگی؟ این زوار قبر الحسین ابن علی، کہاں ہے امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرنے والے؟ زوار امام حسین علیہ السلام کہاں ہیں؟ یکون اناس کثیر تعداد میں لوگ سامنے آئیں گے جو زیارت امام حسین علیہ السلام سے مشرف ہوں گے، فیقال لہم، تو روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ انہیں کہا جائے گا، کن کو؟ جو زائرین امام حسین علیہ السلام ہیں، کہ آپ اس میدان محشر میں چلے جائیے اور وہاں سے جسے چاہیے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ جنت میں لے جائیے۔ یہاں تک روایات ہیں کہ 50 سے لے کر 100 تک کے گناہگار افراد کی شفاعت خود زائر امام حسین ابن علی علیہ السلام کر سکے گا۔ اور خصائص حسینیہ میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ جنت میں جس دسترخوان پر، جو دسترخوان انبیاء کرام، اولیاء عظام علیہم السلام کے لیے بچھایا جائے گا، اسی دسترخوان پر زائرین امام حسین علیہ السلام کو بھی بیٹھنے کا شرف ملے گا۔ 2 انعام، جعل الامامت فی ذریت الحسین و جعل الاجابت تحت قبۃ الحسین، اور تیسرا جو شرف ہے، جعل الشفا فی تربت الحسین، اور
یہاں دونوں پڑھ سکتے ہیں، شفا بھی اور شفا بھی اللہ پروردگار عالم نے تربت امام حسین علیہ السلام میں شفا کو رکھا ہے۔ اسی لیے فرمایا جب کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو، اولاد پیدا ہو، بیٹی پیدا ہو، تو حنکو اولادکم بتربت الحسین، جب آپ کے ہاں اولاد پیدا ہو تو اسے جو پہلی گھٹی دی جاتی ہے، اس گھٹی کیسی دی جانی چاہیے؟ تربت کربلا سے گھٹی دینی چاہیے، یعنی اس میں آب زمزم کو مکس کیا جائے، شہد کو مکس کیا جائے، فرات کے پانی کو مکس کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ تربت کربلا اس کے ساتھ مکس کی جائے، تاکہ پہلے ہی دن سے اس کا رشتہ کربلا سے جڑ جائے۔ اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھی السجود علی تربت الحسین، تربت حسین پر سجدہ کرنے کو مومنین کی علامات میں سے ایک علامت قرار دیا ہے۔ ایک روایت عرض کرتا ہوں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ السجود علی تربت الحسین یتم الصلاة ان کانت ناقصۃ، یہ جو انسان ہم سید الشہداء کی خاک پر یا خاک کربلا پر سجدہ کرتے ہیں، تربت کربلا پر جو سجدہ کرتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں کہ اگر ظاہر ہے ہم کوئی معصوم نہیں ہے، ہم میں سے نماز میں بہت سارے خیالات نکل جاتے ہیں، جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، بعض اوقات مالی مشکلات ہیں، جب انسان عبادت الہیہ میں کھڑا ہوتا ہے، اپنی توجہ کو پروردگار عالم کی طرف مرکوز کرتا ہے، تو یہ خیالات ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں بہرحال۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی شخص تربت حسین پر سجدہ کرتا ہے تو اس کی نماز میں جو کمی بیشی رہ گئی ہے، تربت امام حسین علیہ السلام یتم الصلاة ان کانت ناقصۃ، اس کی نماز میں رہنے والی کمی بیشی کو یہ تربت پورا کر دیتی ہے، اس کے نقص کا جبران ہو جاتا ہے کہ وہ اگر تربت کربلا پر سجدہ کرتا ہے۔ یہاں بہت ساری اور روایات بھی میرے مد نظر ہیں، لیکن وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، ایک روایت اور وہ بھی حدیث قدسی کی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی زائر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے جاتا ہے تو آواز آتی ہے، اذن ندا من جانب العرش، عرش کی جانب سے ایک ندا آتی ہے۔ جو زائرین زیارت امام حسین علیہ السلام سے مشرف ہو چکے ہیں، خداوند متعال ان کی زیارات کو قبول فرمائے، اور جو ابھی تک اس سعادت سے محروم ہیں، خداوند متعال جلد از جلد ان کی اس منشا اور خواہش کو پورا فرمائے، سید الشہداء کی زیارت نصیب فرمائے۔ یقیناً کربلا جانا جنت میں جانے کے برابر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں جوانان جنت کے سردار رہتے ہیں وہ جگہ جنت سے کم نہیں ہے۔ جوانان جنت کے سردار آپ نے فرمایا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ وہ اس دنیا میں یا اس دنیا میں، فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جو اہل جنت ہیں، چاہے اس دنیا میں ہو چاہے اس آخرت کی دنیا میں ہو، سید الشہداء اس کے امام ہیں اور اس کے سردار ہیں۔ فرمایا جب زیارت کرتا ہے کوئی شخص، سید الشہداء کی قبر پر جاتا ہے، زری کو مس کرتا ہے، چومتا ہے، باوضو ہوتا ہے، آواز قدرت آتی ہے، عبدی اے میرا بندہ، استأنف العمل، اپنے عمل کو نئے سرے سے شروع کرو، اپنی زندگی کو پھر سے جسے کہا جاتا ہے سٹارٹ کرو۔ قد صرت اليوم کیوم ولدتک امک، اس لیے سید الشہداء کی زیارت کرنے کے بعد تیرے گناہ معاف ہو گئے ہیں، تو ایسا پاک ہو گیا ہے جیسا کہ ابھی آپ اپنی والدہ کے شکم سے اس دنیا میں آئے ہو۔ یعنی جس طرح بچہ شکم مادر سے اس دنیا میں آتا ہے تو جیسا وہ پاک ہوتا ہے گناہوں سے، ایسے ہی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے بعد آواز قدرت آتی، استأنف العمل، اپنی زندگی کو سدھار لو، اپنی گزشتہ زندگی میں جو کیا ہے اس پر توبہ کرو، استغفار کرو، امام حسین علیہ السلام کا توسل دے کر بارگاہ الہی میں دعا کیجئے، پروردگار عالم آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اور پھر اپنی زندگی اور لائف میں چینج پیدا کرے، چونکہ تبدیلی زیارت امام حسین خود انسان کے اندر ایک تبدیلی پیدا کرتی ہے کہ اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْن حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا، کہ سید الشہداء کا جو شہادت اور قتل ہے وہ ایک حرارت ہے،
اور یہ پیدا کرتی، یہ حرارت جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، یہ حرارت کس چیز کی ہے کہ انسان کو وادار کرتی ہے کہ انسان سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے اور ان کو اپنا آئیڈیل قرار دے اور ان کی فرامین کی اطاعت کرے، ان کے اعمال کی پیروی کرے۔ اور پھر امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب امام حسین اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو لما ولد حسین ابن علی فی لیلۃ الجمعہ، جب شب جمعہ کو امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو 5 قسم کی وحیوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ پروردگار عالم نے وحی کی۔ سب سے پہلے اوحا اللہ تعالی الی مالک خازن النیران، جو جنت کا، جو جہنم کا داروغہ یا جو جہنم کا جسے کہا جائے کہ اس کا جو ذمہ دار ہے، اس کو وحی کی کیا ان اخمد النیران، آج آگ کو بجھا دو۔ کیوں؟ کس کے لیے؟ لکرامت مولود ولد لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں اس مولود کی کرامت کی وجہ سے کہ جو فرزند پیغمبر ہیں، ان کی عزت کی وجہ سے، ان کی شان کی وجہ سے جہنم کی آگ کو بجھا دو۔ یعنی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر پروردگار عالم اس جہنم میں کون کون ہوں گے، بہت سارے افراد ہوں گے کہ جو جہنم کے لائق ہیں، لیکن اللہ پروردگار عالم امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں اپنے جو مخالف ہیں، دشمن ہیں، جو جہنم کے حقدار ہیں، ان کے عذاب میں بھی تخفیف اور رعایت دے رہا ہے، خود امام حسین علیہ السلام کے وجود کی برکت سے۔ اور دوسرا وَأَوْحَى إِلَى خَازِنِ الْجِنَانِ، جنت کے داروغہ یا خازن اس کی طرف وحی فرمائی کہ ان زخرف الجنان، زین الجنان، آج جنتوں کو چمکا دو، جنتوں کو مزین کر دو۔ کس لیے؟ کس کے لیے؟ لکرامت مولود ولد لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی دار الدنیا، کہ دنیا میں جو امام حسین علیہ السلام تشریف لائے ہیں اس مولود کی کرامت کی وجہ سے، اس مولود کی سخاوت کی وجہ سے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے، تو کیا جنت پہلے سے مزین نہیں ہے؟ یقیناً جنت ایک بہترین جگہ ہے جس کے لیے سارے لوگ اعمال کرتے ہیں، جنت میں جانے کے لیے، جہنم سے بھاگنے کے لیے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جنت کی 2 قسم کی زینتیں ہیں۔ ایک جنت کی وہ زینت ہے جو رحمان نے عطا کی ہے، اور ایک زینت ہے کہ جو حسین ابن علی علیہ السلام کے شرف اور فضیلت اور کرامت کی وجہ سے ہے۔ اور پھر تیسری اوحا الی غلمان الجنہ، جو جنت کے غلمان ہیں ان کی طرف بھی وحی کی، اور حوروں کی طرف وحی کی کہ آپ اپنے آپ کو بھی آزائش اور آسائش، اپنے آپ کی بھی، اپنی بھی آرائش اور زیبائی کر لیں۔ اور اوحا الی الملائکہ، ملائکہ کی طرف وحی کی کیا قوموا صفوفا بالتسبیح والتمجید والتحمید والتکبیر، کہ جو کر رہے تھے ملائکہ اس کو، اپنی عبادت کو روک دیں، ترک کر دیں، اور جب ترک کر دی تو کہا کہ اب دوبارہ پھر شروع کر دیں، صف بستہ کھڑے ہو جائیں اور تسبیح پروردگار کریں، تحمید پروردگار کریں، تمجید پروردگار کریں، تکبیر پروردگار کریں۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہی کام تو فرشتے پہلے بھی کر رہے تھے کہ جو انہیں رکوا کر دوبارہ کرنے کو کہا، تو بعید نہیں آواز قدرت آئے کہ امام حسین علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی وہ اللہ کی حمد، اس کی تکبیر، اس کی تمجید، اس کی تسبیح کر رہے تھے، بعد میں بھی وہی کریں گے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے آنے کی خوشی پہلی کی تسبیح اور تمجید بھی نہیں تھی، گویا اللہ فرماتا ہے اب چونکہ امام حسین علیہ السلام اور اس حضور سرور کائنات کے فرزند امام حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، اب زبان سے بھی اس کی تسبیح قبول ہے، زبان سے حمد پروردگار بھی اللہ کو اس کی پسند ہے، تکبیر بھی اس کی پسند ہے، کہ جس کی زبان پر ذکر پروردگار تو ہو لیکن اس کے دل میں محبت حسین ابن علی علیہ السلام ہونی چاہیے۔ اور پھر کیا کیا؟ اوحا الی جبرائیل، جبرائیل کی طرف وحی کی کہ انزل علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیے۔ اور پھر ملائکہ سے بھی وحی کی، سب سے
کیا کریں؟ یحنن محمدن، جا کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تبریک پیش کریں۔ اور ملائکہ کو کہا تو ان ملائکہ میں اللہ نے جنوں کو نکال دیا، اس لیے کہ پہلے آزما چکے تھے کہ ابلیس کو ان میں درجہ دیا تھا، اور اللہ پروردگار عالم چاہتا تھا کہ جو امام حسین کی ولادت باسعادت کی تبریک کے لیے، تہنیت کے لیے سرکار دو عالم کے پاس جو مخلوق جا رہی ہے وہ عصمت کی آمیزش اس میں رہے، اس میں کسی قسم کی نجاست کا شائبہ پیدا نہ ہونے پائے۔ لہٰذا جبرائیل سے فرمایا جائیے سرکار دو عالم کے پاس مبارک دیجئے۔ کس انداز سے جائیے؟ مع الف قبیل فیہ الف الف ملک، کہ 1000 قبیلے اور لشکر کو لے جائیے، اور ہر لشکر میں 1000 فرشتہ ہو۔ پھر آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ کتنے ملائکہ کا اجتماع ہے کہ جو سرکار دو عالم کی طرف سے آ رہا ہے عرش الہی سے، بارگاہ ملکوت سے ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے لیے۔ اور پھر فرمایا کس انداز سے جائیے؟ یلقا علی خیول، کہ آج ایسے نہیں جانا بلکہ گھوڑوں پر سوار ہو کر جانا ہے، اور ایسے گھوڑے کہ جن کے اوپر بہترین ان کے اوپر زین ڈلی ہوئی ہو، جس پہ ہیرے اور جواہرات لگے ہوئے ہیں، اس سے چمک رہے ہوں۔ طول و تفصیل ہے روایت میں، اسے مختصر کر رہا ہوں۔ اور پھر کچھ ایسے فرشتوں کو بھیجے گا اللہ پروردگار عالم کہ جن کے ہاتھوں میں ایک نور ہوگا، نور کے چراغ ہوں گے، اور پھر اس سارے کے سارا اجتماع حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سربراہی میں جا رہا ہے سرکار دو عالم کی طرف۔ اور راستے میں ایک مرتبہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کوئی وادی ہے، کوئی گھاٹی ہے کہ جہاں ایک فرشتہ ہے جو موجود ہے، اور جس کا نام فطرس ہے، اور جس کے بال و پر کٹے ہوئے ہیں۔ وہ حضرت جبرائیل کو جب دیکھتا ہے تو خطاب کر کے کہتا ہے، یا اخی جبرائیل حل قامت القیامہ، اے بھائی جبرائیل کیا قیامت آ گئی؟ یہاں قیامت کا مطلب وہ قیامت نہیں جو آخرت کی قیامت، جیسا کہ ہم کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ، کہ نماز قائم ہو گئی۔ یہ کام قیام سے ہے، کیا یہاں کوئی نئی چیز پیدا ہوئی ہے یا کچھ نیا ایک تحول دیکھ رہا ہوں؟ میں 700 سال سے اس جزیرے میں پڑا ہوں، نہ یہاں کہیں آب و گیا ہے، ہر طرف سے بالکل بے آب و گیا ہے، اور ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں سبزہ بھی پھوٹ رہا ہے اور پانی کی بھی نہریں چلنے لگ پڑی ہیں، تو کیا ہے حل قامت القیامہ؟ تو حضرت جبرائیل نے جواب دیا کہ ولد مولود فی بیت المحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی دار دنیا، آج اور تو کچھ ہوا یا نہیں ہوا، بہرحال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ حضرت پھر فطرس نے کیا کہا؟ اذا وصلت المحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلم علیہ، جب آپ حضور کی بارگاہ میں پہنچیں میری طرف سے سلام پہنچائیے گا، وقل له ان يدعونی، اور یہ کہیے گا کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ ان اللہ تعالی ان یرجع اجنحتی، کہ اللہ پروردگار عالم میرے بال و پر کو واپس کر دے۔ اور پھر اتنے میں کہا کہ یا جبرائیل احمل لی، اے جبرائیل آپ مجھے اٹھا سکتے ہیں اپنے پروں پر، مجھے اٹھا کے لے جائیے، لعل محمد یدعونی، شاید حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں۔ گویا فطرس بھی جانتا ہے جو شخص بارگاہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چلا جاتا ہے، اپنی عرائض پیش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اسے واپس نہیں لوٹاتی ہے۔ اور گویا کہ ایک ہینڈی کیپ تھا، اس کو اٹھا کر، اور یہاں سے ایک درس یہ بھی ملتا ہے کہ اگر کسی جگہ ذکر سید الشہداء ہو رہا ہو، مجالس محافل کا انعقاد ہو، وہ صاحبان ثروت جس کے پاس کوئی وسیلہ ہے، کوئی ذریعہ ہے، کوئی گاڑی ہے، اگر وہ جا رہا ہے، کسی دوسرے شخص جس کے پاس نہیں ہے اگر وہ ان سے سہارا یا مدد مانگتا ہے، اس میں بھی بہت زیادہ ثواب ہے کہ کوئی شخص یہ ذریعہ بنے، سبب بنے کہ کسی شخص کو مجلس سید الشہداء میں، محفل امام حسین علیہ السلام میں، جشن سید الشہداء میں اگر لے کر جاتا ہے، یہ بہت بڑا ثواب بھی ہے۔ اور جیسا کہ حضرت جبرائیل افضل الملائکہ ہیں، انہوں نے ایک ہینڈی کیپ کو اٹھا کر بارگاہ رسالت میں جب لے جاتے ہیں، ان کی شان میں بھی کوئی کمی نہیں آئی، لہٰذا جب ان کی شان میں نہیں آئی تو کسی اور کی شان میں بھی کمی نہیں آ سکتی۔ اب یہاں آگے ہم بڑھتے ہیں کہ اسی فطرس کو جب لے جاتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے جھولے سے مس کیا ہے، اور وہاں اسے بالوں پر مل جاتے ہیں، اور بالوں پر کے مل جانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ انا عتیق الحسین، میں امام حسین کا آزاد کردہ ہوں،
اب یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ولایت اور امام حسین علیہ السلام کی امامت اور آپ کا اعجاز کہ آپ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، تو آنے کے پہلے دن آپ عرش کے ایسے کو معاف کرتے ہیں، فرشتے کو، کہ جس سے ترک اولا سرزد ہوئی ہے، اور وہ فطرس تھا۔ اور آخری دن حضرت حر جیسے مجرم کے گناہ کو معاف کرتے ہیں، اس کی شفاعت کا سبب بنتے ہیں، اور دونوں کو ایک سند ملتی ہے کہ فطرس بھی کہتا ہے انا عتیق الحسین، کہ میں امام حسین علیہ السلام کا آزاد کردہ ہوں، وہ فخر محسوس کرتا ہے۔ اور حضرت حر سے متعلق امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی حر ہے، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، اور آخرت میں بھی تو آزاد ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی یہ روایت، اور گویا تینوں طریقے سے یہاں ایک فرشتہ سرسائیل ہے، ایک دردائیل ہے، کہ ایک کو امام حسین علیہ السلام کے چولہے سے مس کیا انہیں شفا ملی، دوسرا ان کے بدن سے مس کیا شفا ملی، اور تیسرا جو آ نہیں سکتا تھا، اتنا دردائیل بڑا فرشتہ تھا کہ جس کو 16,000 کے قریب پر دیے تھے اللہ پروردگار عالم نے، اور جب اس نے دیکھا کہ اللہ کیا میرے خدا سے بڑی بھی کوئی پاور ہے، اللہ نے اسے 16,000 اور عطا کیے اور اسے پرواز کی طاقت دی، اور 500 سال وہ پرواز کرتا رہا، لیکن سرحد عرش کو نہیں پا سکا اور تھک ہار گیا، تو اللہ پروردگار عالم نے اس کا امتحان لیا۔ تو اتنا بڑا ایک ایک پر کی پیمائش کتنی تھی کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے وہ جا سکتا نہیں تھا، کوئی اٹھا کے لے جا نہیں سکتا تھا۔ اس نے وہیں سے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توسل کیا، امام حسین علیہ السلام کا واسطہ دے کر، اور اللہ پروردگار عالم سے دعا کی، تو اللہ نے اس کے بال و پر کو بھی واپس کیا۔ گویا کہ تینوں چیزیں امام حسین علیہ السلام سے توسل کریں، امام حسین علیہ السلام ذریعہ اقدس پر جا کر، قبر مطہر پر جا کر، اگر کوئی وہاں نہیں جا سکتا اپنے گھر میں ہی بیٹھ کر زیارت عاشورہ پڑھ لیتا ہے، اپنے گھر کے چھت پر چڑھ کے کربلا کی طرف رخ کر کے اگر کہتا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، تو یقیناً اس کا سلام امام حسین علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ کوئی ایسا کان چاہیے جو جواب سلام کو سنے۔ مرحوم خوئی جو ہیں وہ علیہ الرحمہ، وہ اپنے گھر سے چھت پہ چڑھ کر سلام کیا کرتے تھے، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، بارہا تکرار کرتے تھے السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، یہاں تک کہتے رہتے تھے کہ جب تک وہ اس کے جواب کو اپنے کانوں سے نہیں سن لیتے تھے۔ بہرحال سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے، اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام بھی سلام کا جواب دیتے ہیں، باقی ائمہ بھی سلام کا جواب دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں گوش شنوا چاہیے، اور خود جب امام حسین اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو آپ کی خوشی کی خبر کے ساتھ ساتھ آپ کی ولادت با سعادت پر گریے کا بھی اہتمام ہوا۔ جبرائیل خبر دیتے ہیں، خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ فرمایا۔ اور یہاں امام حسین کی شہادت کے بعد علامہ مجلسی کے نواسے ہیں سید محمد حسین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 90 ہجری کے بعد ایک واقعہ شہر تستر کی ایک نہر سے ایک سنگریزہ ملا، اور جس پر سرخ رنگ سے کچھ کلمات لکھے ہوئے تھے، اور وہ سنگریزہ جب بادشاہ کے پاس بھیجا گیا، اس نے کنداکاری اور صنعت گری کے ماہر لوگوں کو دیکھا تاکہ اس کے نقش میں غور و فکر کر سکیں۔ ان سب نے غور و فکر کرنے کے بعد یہ گواہی دی کہ یہ کسی بشر کے ہاتھ کا لکھا ہوا نہیں ہے۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ یہ قدرت کے قلم سے اس پتھر پر لکھا ہوا تھا۔ وہ کلمات کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، علی امیر المؤمنین ہیں، ولی خدا ہیں، قتل الامام الشہید المظلوم الحسین ابن الامام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ اس پر کیا لکھا ہے کہ شہید ہو گئے مظلوم کربلا امیر المؤمنین کے فرزند، اور کوتبہ بدمہ ہی باذن اللہ وحولہ علی کل ارض وحسات، کیا لکھا ہوا تھا کہ لکھ دیا گیا ہے اللہ کے اذن سے امام حسین علیہ السلام کے خون کے ساتھ، کیا لکھ دیا گیا اللہ کی اجازت کے ساتھ، ہر زمین پر اور ہر کنکر پر کیا لکھا ہے، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ عنقریب ظلم کرنے والے جان لیں گے کہ وہ کس سزا کی طرف لوٹ کر آنے والے ہیں۔
اور اسی طرح ایک خبر ہے جو شیخ بہائی نے نقل کی ہے کہ اسی طرح ایک سنگریزہ ملا جس کے اوپر ایک ربائی لکھی ہوئی تھی، عربی میں ہے، اور وہ کیا، انا در من السماء نصرونی، میں وہ ایک در، میں وہ ایک ہیرا، میں وہ ایک قیمتی پتھر ہوں کہ جسے آسمان سے بھیجا گیا ہے۔ کس دن؟ یوم تزویج والد السبتین، جس دن علی و بطول رشتہ ازدواج سے منسلک ہوتے ہیں اس دن مجھے آسمان سے بھیجا گیا۔ اور کنت اصفا، اور میں کتنا سفید تھا کہ میں بے پناہ، یعنی جتنا نور چمکتا ہے کہ خام چاندی جو ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ سفید تر تھا، لیکن آج سرخ کیوں ہوا؟ صبغتنی دماء، صبغنی دماء نحر الحسین، امام حسین علیہ السلام کے خون نے مجھے سرخ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب امام حسین علیہ السلام کی سیرت طیبہ، یہاں ایک مفاخرہ بھی ہے جس کو آپ مالی السبتین میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام اور امام علی علیہ السلام کے درمیان ہے، جو بارگاہ رسالت میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہیں، اور آپ نے امام حسین علیہ السلام کو پھر اس کے بعد اپنے سینے سے لگایا، اور لگا کر جو جملہ ارشاد فرماتے ہیں زادک اللہ شرفا و فخرا و علما و حلما لعن اللہ تعالی ظالمیک یا ابا عبداللہ، فرمایا کہ اللہ پروردگار عالم تیرے شرف میں، تیرے فخر میں، تیرے علم اور حلم میں اضافہ فرمائے، اے ابا عبداللہ تیرے اوپر ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو اور وہ اللہ کی رحمت سے دور رہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام، یہاں ایک مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام کی، کس قدر آپ سخاوت کیا کرتے تھے، اور اسی پر اپنی گفتگو کو سمیٹیں گے کہ شیخ فقی ابو محمد حسن ابن علی ابن شعبہ اپنی کتاب تحف العقول میں نقل کرتے ہیں کہ انصار میں سے ایک مرد امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام سے کوئی درخواست کرنا چاہتا ہے، کوئی سوال کرنا چاہتا ہے، کوئی خواہش ہے جو بیان کرنا چاہتا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا اخل انصار، اے میرے انصاری بھائی، اپنی عزت کو اظہار احتیاج کی برائی سے محفوظ کرو اور اپنی حاجت کو کسی کاغذ کے ٹکڑے پر لکھ کر میرے پاس لاؤ تو انشاءاللہ آپ کو خوش کر دوں گا۔ یعنی وہ کسی قرض کا مطالبہ کرنا چاہتا تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی احتیاج کو ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا نہیں، کسی کے سامنے اپنی احتیاج کو ظاہر کرنا یہ ایک قسم کے ادب کے خلاف ہے، یعنی گویا کہ کسی کے سامنے اپنی حاجت کو ظاہر کرنے والا اپنی عزت کو ہاتھ پر رکھ کر دے رہا ہوتا ہے۔ فرمایا اپنی عزت کو محفوظ رکھو اور کسی کاغذ کے ٹکڑے پر لکھ کر مجھے دو، جس سے تمہارے لیے مانگنے کی جو ایک خفت ہے اس سے بھی محفوظ رہو اور میرے لیے بھی وہ خالصتاً للہ ہو۔ اور ایک ٹکڑے پر لکھ کر دو۔ اس مرد نے کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا، یا ابا عبداللہ الحسین، میں فلاں شخص کا 500 دینار کا مقروض ہوں، اس کا میں نے قرض واپس کرنا ہے۔ وہ شخص مجھ پر پریشر ڈال رہا ہے، بار بار دباؤ ڈال رہا ہے اور مجھے تنگ کر رہا ہے کہ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ مجھے مہلت لے دیجئے اس سے تاکہ میں آسانی سے اس کا قرض لوٹا سکوں۔ اس نے یہ نہیں کہا آپ مجھے پیسے دے دیجئے، فرمایا اس سے اتنی درخواست کر دیجئے کہ وہ میرے قرض میں تھوڑی آسانی کر دے، تاکہ مہلت دے دے، تاکہ میں اس کو قرض لوٹا سکوں۔ جیسے امام علیہ السلام نے اس کی درخواست کو پڑھا، اٹھے، گھر کے اندر چلے گئے اور وہاں سے ایک تھیلی اٹھا کر لاتے ہیں جس کے اندر 1000 دینار تھے، اور لا کر اس شخص کو دی اور فرمایا کہ یہ 500 دینار اس شخص کا قرضہ دے دینا اور 500 اپنے پاس سنبھال کر رکھ لینا، مشکلات کے وقت تیرے کام آئیں گی۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ اپنی حاجت کو ان 3 اشخاص کے علاوہ کسی کے سامنے پیش نہ کرنا۔ امام حسین علیہ السلام نے کتنا بہترین ہمیں درس دیا۔ آج بھی ظاہر ہے کسی کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، مالی مشکلات آتی ہیں، عائلی مشکلات آتی ہیں، تو ہر ایک کے سامنے دامن مراد کو نہیں پھیلانا چاہیے۔ فرمایا ایسا شخص جس سے آپ کسی چیز کا تقاضا کر رہے ہیں، اگر اس میں یہ 3 صفات موجود ہوں تو آپ اس سے پوچھئے، آپ اس سے خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں۔ کون سا؟
فرمایا الا ذی دین، اور بعض روایات میں الا ذی دین، کہ جو صاحب دین ہو، اور صاحب دین یعنی کہ جو لین دین کو اور جو قرض کا احترام بھی رکھتا ہو، کہ اگر اس کا جو مقروض ہے وہ بر وقت واپس نہ کر سکے تو اسے تھوڑی مہلت دے دے، تحمل اور برداشت کا مظاہرہ بھی کرے۔ ایک دوسرا وہ دیندار شخص ہونا چاہیے، دنیا دار نہ ہو۔ دنیا دار کا کام کیا ہوتا ہے؟ دنیا دار بالکل سٹرکٹ ہوتا ہے، اور وہ جو تاریخ دی جاتی ہے اس تاریخ میں کوئی فلیکسیبلٹی دکھانے کو تیار ہی نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے اسی ٹائم مجھے دیا جائے۔ لیکن دیندار شخص ہے کہ جو کسی کی مجبوری کو سمجھتا ہے، کسی کے مشکل حالات کو سمجھتا ہے اور اسے فرصت کا موقع دیتا ہے۔ پہلی شرط کہ وہ صاحب دین ہونا چاہیے، اور دوسرا ذی مروتن، وہ صاحب مروت ہونا چاہیے۔ یعنی کیا مطلب؟ صاحب مروت مراد یہ کہ وہ اس میں لچک ہونی چاہیے، وہ اگر آپ سے مانگتا بھی ہے تو عزت و آبرو کے ساتھ مانگے، آپ کی توہین نہ کرے۔ کسی مومن کی توہین کرنا خانہ کعبہ کو ڈھانے سے بھی زیادہ گناہگاری والا کام ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ حسبن وذی حسبن، کہ ایسا شخص ہونا چاہیے جو خاندانی شرافت رکھتا ہو۔ اگر ایک شخص خاندانی طور پر شریف نہیں ہے، اگر ایک شخص کے اندر شرافت نہیں پائی جاتی، تو کبھی بھی اپنی مراد اس کے ہاتھ پر نہ دو اور اس کے سامنے پیش نہ کرو۔ جب یہ جملے بیان فرمائے تو صاحب قطرہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ابا عبداللہ الحسین نے بھی دینی اور دنیاوی مشکلات اور سختیوں میں آپ کے فضل و کرم کو جو بیان کیا جاتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی جو فضائل بیان کی جاتے ہیں، اس کی مین اور بیسک بنیاد کیا تھی؟ وہ تربیت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں تھی۔ اور وہی ایک واقعہ امیر المومنین کا ملتا ہے کہ ایک حاجت مند آپ کے پاس آتا ہے اور اپنی حاجت کو لکھ کر لے، اور امام امیر المومنین فرماتے ہیں جب وہ لے کر آتا ہے تو امام حسین علیہ السلام اسی کے راوی بھی ہیں، روایتی بیان فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میرے والد بزرگوار امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ اس شخص سے کہا کہ پہلے لکھ کر لاؤ۔ جب وہ لکھ کر لایا اس کی حاجت کو پورا کیا، اور حاجت کو پورا کرنے کے بعد آپ نے اسے دعا دی اور فرمایا کہ خداوند متعال تیری تمام کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے، اور اس کی اخلاقی تربیت فرمائی اور ہر قسم کی اسے دعا بھی دی۔ اور آج کی ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ یہیں روکتے ہیں۔ خداوند متعال ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ امام حسین علیہ السلام کے جن کے جولے کو جبرائیل علیہ السلام جولا دیتے تھے، لوریاں سناتے تھے، اسرافیل جولا دیتے تھے، حرک مہدہ اسرافیل، اور پھر واستشفع بمہدہ سرسائیل، کے جن کے جولے کے ساتھ سے شفا پانے والے فرشتہ جو ہے وہ سرسائیل ہیں۔ خداوند متعال امام حسین علیہ السلام کے توسل سے بارگاہ الہی میں ہم دست بدعا ہیں، پروردگار اس کووڈ-19 کا خاتمہ فرمائے، جو مریض ان کو شفا عطا فرمائے، اور خاص طور سے اس وقت جتنے علماء اعلام اس ضمن میں محنت اور کوشش کر رہے ہیں، خداوند عالم ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، مراجع عظام کی زندگیاں دراز فرمائے، اور خاص طور سے علوم محمد و آل محمد کی نشر و اشاعت کا بیڑا جنہوں نے اٹھا رکھا ہے، چاہے وہ ٹی وی کے انداز میں ہو جیسا کہ ہدایت ٹی وی ہے، نشر و اشاعت کے عنوان سے علماء کرام جو محنت کر رہے ہیں، خداوند متعال ان سب کو امام حسین علیہ السلام کے صدقے ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کی تمام مشکلات کو رفع فرمائے۔ لیجئے نیکسٹ پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ